ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن حنش قال رأيت علي رضي الله تعالى عنه يضحي بكبشين فقلت له ما هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه۔ حضرت حنش سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو میں نے دیکھا کہ وہ 2 مینڈے کی قربانی کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں حضور کی طرف سے قربانی کروں، لہٰذا میں حضور کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اپنی طرف سے بھی قربانی کرو اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرو، اس سے بڑی کوئی سعادت والی بات ہی نہیں۔ آج 29 ہے تو اسی نسبت سے 2 احادیث آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت بیوم الاضحى عیدا جعله اللہ لهذه الامة قال الرجل ارأيت ان لم اجد الا منیحة انثى افاضحي بها قال لا ولكن نأخذ من شعرك واظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام اضحيتك عند اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یوم الاضحیٰ کا حکم دیا گیا کہ اس دن کو اللہ نے اس امت کے لیے عید بنایا۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اگر میرے پاس منیحہ کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا اسی کی قربانی کر دوں؟ فرمایا نہیں، ہاں تم اپنے بال ناخن جو ہے ترشواؤ اور مونچھیں ترشواؤ اور اپنے منہ زیر ناف کو مونڈو، اسی میں تمہاری قربانی اللہ کے نزدیک پوری ہو جائے گی۔ یعنی جس بندے کو اس چیز کی توفیق نہ ہو کہ قربانی وہ کر سکے تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، ہاں جی، وہ منہ زیر ناف جو ہے بال نہ کاٹے، صفائی وغیرہ نہ کرے۔ جب عید کا دن آئے، قربانی کا وقت آئے، یہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو قربانی کا اجر عطا فرما دے گا۔ عن ام سلمہ تقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له ذبح يذبحه فاذا احل حلالا ذی الحجۃ فلا یأخذن من شعره ولا من اظفاره شیئا حتى یضحی۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا اس کا ارادہ قربانی کرنا کا ہے تو جب تک قربانی نہ کر لے بال اور ناخن سے نہ لے، یعنی نہ ترشوائے۔ تو اب یہ دونوں کے لیے حکم ہو گیا کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ بھی بال ناخن نہیں کاٹے گا، جس نے قربانی نہیں کرنی وہ بھی نہیں کاٹے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، یہ اس لیے میں عرض کر دیتا ہوں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور آج پھر میں مزید عرض کر رہا ہوں احادیث کے حوالے سے، تاکہ میری نبی کی امت، میرے مسلمان بھائی زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر زیادہ سے زیادہ عمل بھی کر سکیں اور اس سے فیض بھی حاصل سکیں۔ اب جو ہے نا جی، میں تیاری تو میں نے کچھ اور کی تھی، لیکن ایک سوال پوچھا گیا ہے تو وہ سوال جو ہے نا بڑا اہم ترین سوال ہے، اور وہ پہلے میں حدیث سنا لیتا ہوں، پھر آپ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ فدائق حدثني ضحاك بن عثمان عن عمارة بن عبد الله بن سياد عن عطاء بن يسار قال سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت ضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون ثم تباهى الناس فصار كما ترى۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف کے اندر 3147 نمبر پر حدیث پاک ہے۔ عطاء ابن یسار کہتے ہیں کہ میں نے ایوب انصاری سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ لوگوں کی قربانی کیسی ہوتی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے زمانے میں آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے 1 بکری قربانی کرتا تھا، تو اسے سارے گھر والے کھاتے تھے اور لوگوں کو کھلاتے تھے۔ پھر لوگ فخر و مباحات کرنے لگے تو معاملہ ایسا ہو گیا جو تم دیکھ رہے ہو۔ اب اس حدیث پاک کو لے کے اکثر لوگ اس وقت جو ہے وہ بالکل نص قطعی کے خلاف حکم جاری کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی پورے گھر کی طرف سے 1 قربانی کر لو بس کافی ہے، پورے خاندان کی طرف سے 1 قربانی کرو بس کافی، یہ کیا تم نے تماشا لگایا ہوا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس نا جی ایسی قوم ابھی بھی موجود ہے جو کمزور کڑیوں کو، یا جو عام عوام الناس کی سمجھ میں بات نہیں آتی، جو اس تحقیق کے اس گہرائی تک نہیں پہنچتے، ان بیچاروں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے، اپنا بنانے کے لیے، ان کو قابو کرنے کے لیے ایسی روایتیں سامنے لے کے آتے ہیں۔ آپ کے پاس نص موجود ہے، میں آپ کو ابھی یہ عرض کرتا ہوں، دیکھیں۔
عن جابر بن عبد الله قال ذبح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الذبح قبشين أقرنين أملحين موجعين فلما وجههما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله الله أكبر ثم ذبح. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کے دن 2 مینڈے سینگ والے چتکبرے خسی کیے ہوئے ذبح کیے. جب ان کا منہ قبلے کو کیا یہ پڑھا جو میں نے ابھی دعا آپ کے سامنے عرض کی ہے اور اس کو پڑھ کر ذبح فرمایا. ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ الہی یہ میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی. ٹھیک ہے جی, جس کے پاس حیثیت نہیں ہے اللہ کے حبیب نے اس کی طرف سے کی اور اپنی طرف سے. کتنی قربانیاں کی؟ اب حضور ایمان سے بتائیں, آپ ایمان سے بتائیں کیا ساری کائنات کے حضور سربراہ ہیں یا نہیں؟ میرے روحانی باپ قرآن نے ان کی ازواج کو میری ماں کہا. ٹھیک ہے جی, نس کتی سے جب حضور نے قربانی کر لی تو پھر پوری امت کو پتر ہونی نہیں چاہیے تھی, بات ہی ختم ہو جانی چاہیے تھی. بھائی میرے باپ نے جو کر لی ہے, میری ماں نے جو کر لی ہے تو بات ختم ہو گئی نا, پھر دوسروں کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اچھا جی ایک اور سنیں, ابھی میں نے حضرت علی کی آپ کو سنائی نا, حضرت علی اپنی طرف سے علیحدہ کرتے تھے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اچھا جی, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبشين أملحين أفرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر قال رأيته واضعا قدمه على صفاحهما ويقول بسم الله الله أكبر. انس سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے چت قبر سینگ والوں کی قربانی کی, انہیں اپنے دستے مبارک سے ذبح کیا اور بسم اللہ اللہ اکبر آپ نے کہا. کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ اپنا پاؤں ان کے پہلوؤں پر رکھا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا. ٹھیک ہے جی, اب یہاں سے ایک اور میں روایت آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له سعة ولم يضع فلا يقربن مصلاۃ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اس کے پاس تھی, اس نے کہا نہیں جی ایک کوئی قربانی سارے گھر والوں کے لیے کافی ہوتی ہے. حضور کہتے ہیں ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے, چلے پر ہمارے سے اس کا کوئی واسطہ نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البقرۃ عن 7 والجزور عن 7 فی الاضاحی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا قربانی میں گائے 7 کی طرف سے اور اونٹ 7 کی طرف سے. اب یہ حدیثیں ایک طرف ہیں, یہ حدیث ایک طرف ہے کہ پورے گھر کی طرف سے گل ہوئی نہیں جی. یہی بات ہم کہتے ہیں کہ علماء کے پاس بیٹھ جایا کرو, وہ تمہارے جتنے بھی مسئلے حل کر دیا کریں گے, اور خود ہی پڑھ کے سمجھو گے نا تو پھر اس طرح معاملہ ہو جائے گا. اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ نفلی قربانی کی بات ہو رہی ہے. وہ کون سی قربانی کی بات ہو رہی؟ اللہ تھوڑی خیر کرے. ہم جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا جی, ہم نفلی صدقہ کریں نہ کریں, ہمارے گھر والوں کی طرف سے ایک نے بھی کر دیا وہ سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے. ابا جی نے کر دیا نا, سربراہ نے کر دیا, کافی ہے جی. لیکن جب واجبی صدقہ آئے گا جس کو ہم کہتے ہیں زکوٰۃ, جب بات آئے گی زکوٰۃ کی تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ابا جی نے زکوٰۃ دے دی تو سب کی ہو گئی, ابا جی نے نماز پڑھ لی تو سب کی ہو گئی, ابا جی نے قربانی کر لی تو سب کی. نہیں, ابا جی نے روٹی کھا لی تو سب کی ہو گئی. ایسے نہیں ہوگا, ہر ایک کو روٹی کھانی پڑے گی. ہم یہاں پہ جتنے بھی بیٹھے ہیں ہم کہتے ہیں یار ایسا کرتے ہیں تیسرا حصہ جو ہے نا ہمارا وہ روٹی کھا لیتا ہے, باقی آپ ہی ہو جائے گا. یہ ہو سکتا ہے بھائی؟ ایک ٹائم آپ برداشت کرو گے, دوسرے ٹائم برداشت کرو گے, تیسرے ٹائم تو انہوں نے کہا حضرت صاحب آپ کی مہربانی, یہ تسی اپنا مسئلہ اپنے کول رکھو, سانو بھوک لگی سانو روٹی کھان جاؤ. نماز جو ہے فرائض عبادات, اس میں کہیں پر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک نے ادا کی سب کی ہو گئی. نہیں تو بھائی مسجدوں کے اندر تو صرف ایک امام صاحب مقرر کر دیے جاتے, باقی سے کہا جاتا مولوی صاحب رہنے دو ساڈی آن دی کی لوڑ ہے, تسی پڑھ رہے ہو ساڈے محلے والے ہو سارے وہ ہو گئی. ایسے نہیں ہوگا. نماز ہے تو ہر ایک پڑھے گا تو اس کی نماز کاؤنٹ ہوگی. نفل آپ 300 پڑھتے رہیں, کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ بابا فرض ہر ایک بندے کو پڑھنا پڑے گا. نفل کوئی نہیں پڑھتا نہ پڑھے, اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. آپ کسی کو قید نہیں کر سکتے کہ تم نے نفل کیوں نہیں پڑھے. او بھائی کوئی کرتا ہے کرے, کریں, نہیں کرتا نہیں کرے, پڑھتا ہے پڑھے, نہیں پڑھتا نہیں پڑھے, پڑھے گا تو ثواب مل جائے گا, نہیں پڑھے گا تو محروم رہ جائے گا. لیکن یہ نہیں کہ ہم اس کو تانے دیتے پھرے ہو تو نے نفل کیوں نہیں پڑھے, تو نفل کیوں نہیں پڑھے. یہ بات غلط ہے. فرض کے اوپر ہم پکڑ کریں گے. فرضوں کے بارے میں حضور نے کہا میرا دل یہ کرتا ہے میں امام مقرر کروں, خود آگ پکڑوں, جو مسجد میں نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. حضور کا یہ فرمان آج پورا ہوا پڑا ہے جناب. ہر گھر میں آگ لگی پڑی ہے, گھر میں آگ لگی پڑی ہے. ہم نماز نہیں پڑھتے, دیکھ لو آج
تو اب یہ جو نیا فتنہ پچھلے سالوں میں اٹھا تھا فتنہ کہ قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، قربانی کا پیسہ جو ہے کسی بیوہ کو دے دو، قربانی کا پیسہ کسی یتیم کو دے دو، قربانی کا پیسہ کسی جو ہے نا وہ طلاق شدہ لڑکی کو دے دو، قربانی کا پیسہ کسی غریب کو دے دو، ہماری جو وہ فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہے آپ ان کو دے دیں، ہم غریب بچوں کو پالتے ہیں، ہم یتیم بچوں کو پالتے ہیں، ہم لاوارث بچوں کو پالتے ہیں، آپ ہمیں دے دیں، حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، حج کے پیسے ادھر دے دو۔ او بھائی سیدھی طرح کرو نا، 1 کروڑ روپے کی گاڑی رکھنے کی کیا ضرورت ہے، 10 لاکھ روپے والی گاڑی رکھو، باقی 90 لاکھ روپے ہمیں دو۔ 1 ارب روپے کی فیکٹری کھڑی کرنے کی، ایک بندہ عمران خان صاحب سے بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا جی میں 2.25 ارب روپے لے کے آیا ہوں پاکستان میں نے فیکٹری لگائی ہے، آپ نے مجھے کوئی مراعات نہیں دی۔ اسے کہنا تھا نا 2.25 ارب روپے کرنے کی کیا ضرورت ہے، 5 کروڑ کا تو کم کر، باقی جو 2 ارب روپے وہ غریباں دے۔ یہاں پر کبھی بات نہیں ہوگی، جتنا بھی نزلہ گرے گا وہ اسلام کے اوپر گرے گا، اسلامی احکامات کے اوپر گرے گا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہر سال نئے سے نئے فتنہ اٹھتا چلا جائے گا، اور اب یہ فتنہ کھڑا کیا گیا، لہٰذا یہ حدیث پاک فرضی حکم میں نہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آئی نا جی۔ ہر عاقل بالغ صاحب نصاب بندے کے اوپر قربانی واجب ہے، اور یہ جو حکم ہے یہ نفلی قربانی کے لیے ہے، تو کوئی نفلی قربانی گھر کا ایک سربراہ بھی کر دیتا ہے تو کافی ہے، ہر ایک کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب واجبی قربانی کی بات آئے گی، واجب ہے تو بابا ہر ایک کے اوپر واجب ہے۔ بعض کہتے ہیں جی اس سال میں نے اپنی طرف سے کر لی، اگلے سال میرا بیٹا اپنی طرف سے کر لے گا، نہیں ایسا بھی نہیں، نا 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 نا، آپ مالک نصاب ہیں آپ کریں گے، آپ کا بیٹا مالک نصاب ہے وہ بھی کرے گا، یہ نہیں کہ ایک نے کر لی بس بات ختم ہوگی، نا 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 نا۔ اور یہ حدیث اب آئے گی آپ کے سامنے، دھوم سے آئے گی، اور آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، گھبرانا نہیں، یہ حدیث پاک نفلی قربانی کے لیے، باقی فرضی قربانی کے لیے میں نے آیات بھی عرض کرتی، فصلی لربک وانحر، رب کہتا ہے نماز پڑھا اور قربانی کر، ہاں جی۔ اور یہ حکم صرف ایک بندے کو ہے یا سب کے لیے؟ ہاں جی، حج کے بارے میں کیا حکم ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس استطاعت ہے وہ کرے، جس کے پاس نہیں اس کے اوپر تو واجب ہی نہیں۔ زکوٰۃ بھی جس کے پاس استطاعت ہے وہ کرے، جس کے پاس نہیں وہ نہ کرے۔ قربانی جس کے پاس استطاعت ہے جو مالک نصاب ہے وہ کرے، جس کے پاس نہیں نہ کرے۔ اسلام نے کسی کو پابند نہیں کیا، اسلام نے کسی کو مجبور نہیں کیا، لہٰذا یہ چیزیں مد نظر رکھیے گا۔ اچھا یہ 2 چیزیں، پہلی کیا، آج عصر سے پہلے اپنی حجامتیں کروا لینی، بال ناخن وغیرہ جو کاٹنے کٹانے ہیں وہ سارے کٹا لو، پھر عید والے دن جا کے، عید پڑھنے کے بعد جا کے کٹوانا ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے آج کٹوانا ہے وہ آج سارا اپنا خاتمات کروا لے، اور جس نے نہیں کروانا وہ عید والے دن کروا لیجیے گا، ایک بات۔ دوسری بات، یہ بات اگر سامنے آئے نا، اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، آپ صاحب نصاب ہیں، تو پھر یہ نہیں کرنا کہ ایک گھر والا کر دے اور باقی سارے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں صاحب نصاب نہیں ہے، اللہ نے توفیق دے دی تو کر دو، نہیں تو ہے ہی کوئی نہیں، آپ سے سوال ہی نہیں ہوگا، آپ ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔